السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک سوال ہے کہ نعت خوانی کے بارے میں ارشاد فرمائیں، یہ کس طرح کرنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نعت خوانی یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنا، پیارے آقا کی مدح ثنائی فرمانا، پیارے آقا کی تعریف و توصیف بیان کرنا، یہ خود میرے سونے رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک علماء کہتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آخری آیت مبارکہ تک در حقیقت یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات، نعت خوانی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صحابہ کرام نے فرمائی۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبران علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے میرے محبوب کی نعت خوانی فرمائی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ممبر عطا فرما کر ثابت فرما دیا کہ میرے محبوب کو نعت خوانی پسند ہے۔ اسی بات سے تو آپ نے فرمایا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ الْعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نعت، اب سوال یہ ہے، نعت پڑھی جاتی ہے محبت رسول میں۔ جو بھی نعت پڑھنے والا شخص ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کے اپنے آپ کو گم ہونے کا دعویٰ کر کے وہ نعت پڑھتا ہے۔ اب حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ حبک الشیء یومی و یسم، کسی بھی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نعت پڑھنے والا شخص جو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا انداز پیارے آقا کی سیرت والا ہے، اس کا ظاہری حلیہ سیرت رسول پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اپنا وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو وہ کلام پڑھ رہا ہے، اس نے وہ کلام محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پڑھ رہا ہے، کیا وہ کلام کسی عالم دین کا لکھا ہوا ہے یا کسی عالم دین کا تصدیق شدہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عالم دین کسی عالم دین نے اس کلام کی تصدیق نہیں کی، اس کے اندر کتنی غلطیاں سامنے کر سکتی ہیں۔ بے شک غلطیوں کے نکلنے کے چانس، میں اگر آپ کی بات کو مان لوں کہ میں بھی غلطی نہ ہو، لیکن ایسا کلام پڑھنا بھی نہیں چاہیے جو کسی غیر عالم کی تصدیق کا لکھا ہوا ہو اور عالم کی تصدیق اس کی نہ ہو۔ ایک اور بات، ان تمام باتوں کو جب ہم نظر غائب سے دیکھتے ہیں، آج کچھ بد کردار، بد گفتار اور نعت پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے شخص، جو نعت خواں نہیں، وہ نوٹ خواں ہیں، وہ قبلہ نوٹ خواں ہیں، جن کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں، جو سٹیج پر آ کر عاشق رسول بنتے ہیں۔ آپ ان کی میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھیں، آپ میڈیا پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ گانے گا رہے ہیں سٹیجوں پر کھڑے ہو کر، وہ جناب گندی لڑکیوں کے ساتھ ان کی تصاویر میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، ان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے بدبخت نعت خوانوں کی وجہ سے ہمارے کتنے صاف ستھرے کردار کے مالک جنہوں نے نعت خوانی کا حق ادا کر دیا، میرے قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خدا کی قسم میری آنکھ نے آج تک میری
آنکھ نے میرے کانوں نے آج تک ان جیسا نعت خواں نہیں دیکھا ہے۔ نعت خوانی کا حق ادا اگر کسی شخصیت نے کیا ہے نا، وہ اویس بھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت اور علماء کی نعتوں کو وہ پڑھتے ہیں قبلہ، علماء کے علاوہ نعتیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی نعت آپ سن لیں، خدا کی قسم عشق رسول سے وہ سرشار ہوگی، اس کے رسول کے بغیر۔ اور دوسری بات، جتنی وہ ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں اور تو کوئی بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب وہ ایک میڈیا پر وہ ایک کنجر قسم کا بندہ جس کی نہ شکل ہے نہ صورت ہے، اب ان جیسا بد کردار اور بد گفتار بندہ بھی اویس بھائی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے۔ سوال یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس واسطے کر رہا ہے کہ کچھ نعت خان نہیں، نوٹ خان، انہوں نے آ کے اسٹیج کو، ممبر رسول کو بدنام کیا، ممبر رسول کو خراب کیا۔ اس میں قصور کیوں نہ ہمارا اپنا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا۔ جو محفلیں کروانے والے ہیں، جو محفلیں کرواتے ہیں، وہ اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھتے کہ یار آج ہم نے ممبر رسول سجایا ہے۔ جب ہم ممبر رسول سجا رہے ہیں تو ممبر رسول پر اسی شخص کے کھڑے ہونے کا حق ہے جو حضور کی سیرت کو جس نے اپنایا ہوا ہے۔ اگر آج وہ ایسا نہ کرتے تو قبلہ یہ ایسے گندے لوگوں کو کیا جرت ہوتی کہ جناب وہ اویس بھائی کا نام لے کر باقاعدہ وہ اس طرح کی غلط باتیں کہیں، دیکھو جی اویس بھی بڑا گنڈا آدمی ہے، معاذ اللہ، اس نے یہ باتیں کہی۔ لہذا یہ ہم سب علماء کا بھی، عوام الناس کا بھی، میں یہاں پہ عرض کروں گا، عوام الناس کا بھی حق ہے کہ اسٹیجوں پر ان لوگوں کو آنے دیں، ان سے نعتیں پڑھوائیں جن کا کردار صاف ستھرا ہو، جو نعت خوانی کو نعت خوانی سمجھ کے کریں، نعت خوانی کو پیارے آقا کی سنت سمجھ کے ادا کریں۔ وہاں پہ ان لوگوں کو ہرگز نہ چڑھنے دیے جائے جو نعت خوانی نوٹوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج نعت پر دھبے لگ رہے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام پر دھبا لگ رہا ہے، جن کی وجہ سے صاف ستھرے کردار کے مالک لوگوں پر دھبا لگ رہا ہے۔ ان لوگوں کا کردار خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسٹیج پر ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کا حلیہ بھی سنت کے مطابق ہو، جن کا کردار صاف ستھرا کردار ہو، جن کی گفتار، جن کا نعت پڑھنے کا انداز جو ہے وہ بزرگان دین والا ہو، گلوکاروں والا نہ ہو، جو ڈوب کے نعت کو پڑھتے ہوں، نوٹ کو دیکھ کر نعت نہ پڑھتے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ دین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔